سکتا ہوں کہ اللہ لمبی عمر دے اور اسی طرح آپ بے باک جو ہے نا جرنلزم کرتے رہیں. فقط کیپٹل ٹاک میں آپ نہیں کر پا رہے بل پاکستان کے کونے کونے میں آپ کر رہے ہیں. بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ کے والد صاحب جو ہے بڑے نقوش چھوڑ گئے ہیں. میں حامد میر صاحب کو آپ سے مخاطب کرا رہا ہوں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سردار اختر جان مینگل صاحب, راشد رحمان صاحب اور معزز حاضرین, کچھ میں گزارشات کرنا چاہ رہا تھا پہلے, لیکن وہ لالا صدیق بلوچ کی گفتگو سننے کے بعد اور پھر اس پر ہمارے جو لاہور سے دوست آئے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, انہوں نے کہا کہ وہ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ آپ کی کنفیوژن میں مزید اضافہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو ہمارے لاہور کے لوگ ہیں, دوست جو ہیں لاہور کے, وہ بلوچستان کی باتیں سن کے کنفیوز بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ذرا زیادہ پاکستانی ہے نا, تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جتنی گفتگو میں نے یہاں پہ سنی ہے, اس میں جو باتیں لالا صدیق بلوچ نے کی ہیں وہ بھی پورا سچ نہیں ہے. ابھی وہ بھی پورا سچ نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ برا نہ منائیں, اور خاص طور پہ سردار اختر جان مینگل صاحب برا نہ منائیں, تو آپ کی جو قرارداد تھی جنوری 2016 کی اے پی سی کے بعد, جو آپ نے قرارداد منظور کی تھی, وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تو ٹھیک تھی. لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ جو آج ایک پرپوزڈ ڈرافٹ ہے قرارداد کا, تو اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا, کیونکہ میں اس دوران 2-3 دفعہ بلوچستان گیا, لوگوں سے انٹریکٹ کیا, واپس آیا, تو میں سوچ رہا تھا, اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ اتنا نرم موقف ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا. اور وہ جہاں ابھی کچھ دن پہلے جب میں وہاں پہ گیا, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی, جو کہ رپورٹ نہیں ہو سکتی تھی ٹی وی پر, نہ ہی اخبار میں اس کو لکھا جا سکتا تھا, صرف سوالات جو 18 سال سے لے کے اور 20-22 سال کی لڑکیوں اور لڑکوں نے مجھ سے کیے, وہ صرف سوالات اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو میرے پر 3-4 مزید مقدمے بن جائیں گے, صرف سوالات آپ کے سامنے رکھنے پہ. تو یہ جو ڈرافٹ ہے نا جی, یہ ڈرافٹ جو ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پاکستان نواز وفاق دوست جماعت کا یہ ڈرافٹ ہے. اور مجھے تشویش ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جب واپس جائیں گے, خاص طور پہ یہ میرا بھائی عیسیٰ نوری, یہ جب گوادر جائے گا, اور یہ میر حمل جب جائے گا, ایم پی اے وہاں کا, تو ادھر بیٹھا ہے وہ, تو یہ کس طرح فیس کریں گے بھئی آپ اپنے لوگوں کو, کیونکہ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے میرے سے بہتر, اس کی ریفلیکشن یہاں پہ بہت کم ہے. اس کی ریفلیکشن, میں صحیح کہہ رہا ہوں عیسیٰ نوری صاحب, یہی کہہ رہا ہوں نا میں, یہ جو قرارداد ہے, یہ اگر آپ یہاں سے منظور کر کے بھیجیں گے تو یہ جو ایم این اے بیٹھا ہے گوادر کا اور یہ ایم پی اے, لوگ ان کو جوتے ماریں گے. یہ میں آپ کو اپنا اوپینین بتا رہا ہوں, یو مے ڈس ایگری ود می. اچھا, اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اور وہ سید ناصر شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں, آپ خوش قسمت ہیں کہ اب آپ نہ ایم این اے نہ ایم پی اے ہیں, آپ کو کوئی جوتے مارنے والا نہیں, لیکن کچھ لوگ بندوق لے کے آپ کے پیچھے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, بچ کے رہنا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جناب کچھ ہفتے پہلے کوئٹہ میں ایک ویمن یونیورسٹی ہے, سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی, تو انہوں نے بڑا اصرار کیا جی کہ آپ آئیں اور سی پیک پر کنونس کریں یہاں پر, اور ادھر بڑے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں بڑے سوالات ہیں, وہ بڑے مس گائیڈڈ ہیں. میں نے کہا بچیاں مس گائیڈڈ ہیں, لڑکیاں مس گائیڈڈ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مس گائیڈڈ ہیں, آپ آ کے ان کو بتائیں, یہ بڑا اچھا منصوبہ ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے جناب بڑی ریسرچ کی, بڑے میں نے ڈاکومنٹس اٹھائے, اور جتنے بھی میں پورا مسلح ہو کے گیا کہ جی جو سوال آئے گا میں نے اس کا جواب دینا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو وہ 2-3 گھنٹے تک وہ کو 1,500-2,000 لڑکیوں کا کراؤڈ تھا,
اور اس میں پشتون بھی تھیں اور بلوچ بھی تھیں اور نان بلوچ بھی تھیں. ان بچیوں کے جو سوالات تھے ان میں سے بہت سے سوالات مسکنسیپشنز پر بھی مبنی تھے, مس انڈرسٹینڈنگز پر بھی مبنی تھے. لیکن جو بہت سے سوالات تھے وہ اس میں بنیادی جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا تھا ان کے سوالات میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بڑا صوبہ جو ہے وہ اپنے برابر حقوق دینے کے لیے تیار نہیں اور ان کو پاکستانی نہیں سمجھتا. اور اس لیے پاکستانی نہیں سمجھتا کہ ان کو وہ فیسلٹیز مہیا نہیں کی گئیں جو کہ باقی صوبوں میں مہیا کی جاتی ہیں. اور سی پیک کے حوالے سے جو ان کے بہت سے سوالات تھے وہ بڑے ٹیکنیکل تھے اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول تھا اس نے مجھے حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا کہ یار اتنی پولیٹیکلی اویئر یوتھ جو ہے بلوچستان کی یہ اپنے سیاسی لیڈرشپ سے بہت آگے چلی گئی ہے. اور اب رانا صاحب نے کہا بھی کہ آپ پھر بندے ایسے لے کے آیا کہ نا اسمبلی میں جو کہ آپ کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. اور رانا صاحب اگر وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا اور صحیح لوگ آ گئے نا تو تانوں پہ جانا وقت. کیونکہ یہ جو ادھر ابھی دو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے, دونوں گوادر کے ہیں, خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے. یہ جس طریقے سے بیچارے بیچارہ ہی کہوں گا, پتہ نہیں کس طرح جیت گئے دوڑ بھاگ کر کے. جی 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 یہ راشد رحمان صاحب نے ایک صحیح چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. تو میں بھائی جان صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر بجلی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی بجلی کیوں چلی گئی ہے. وہاں پہ تو 24 گھنٹے میں سے صرف 4 یا 5 گھنٹے بجلی آتی ہے. اور مجھے بہت تشویش ہے یہ جو آپ کا ڈرافٹ ہے. میں آپ کی جرت کو اور آپ کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک پاکستانی بن کر اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ نے یہ انتہائی ماڈریٹ اور نرم قرارداد جو ہے وہ یہاں پر پیش کی ہے. کیونکہ اگر میں اختر جان مینگل کو یا عیسیٰ نوری کو گوادر میں یا خزدار میں یا ایون کوئٹہ میں وہاں پہ لے جاؤں اوپن جگہ پر اور یہ قرارداد وہ وہاں پہ پیش کریں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا, برا نہ منائیے گا. کیونکہ جو یوتھ ہے اس کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہو رہی میڈیا پر. بلوچستان کے بارے میں ابھی میڈیا پر گفتگو کرنا, بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, احمد اقبال بلوچ صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, لیکن آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں اپنے طور پر گوادر گیا یا اپنے طور پر میں خزدار کی طرف گیا تو میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا. تو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. 2012 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے, افضل بٹ صاحب اس کے صدر بیٹھے ہیں یہاں پہ. 2012 میں پی ایف یو جے نے پاکستان کے 4 صوبوں کے بارے میں جو میڈیا کو درپیش مسائل ہیں اس کی علیحدہ سے رپورٹ شائع کی تھی. اس کے بعد پی ایف یو جے نے یہ ہمت نہیں کی. جو 2012 کی جو بلوچستان کے بارے میں پی ایف یو جے کی رپورٹ ہے, پرنٹڈ رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ بلوچستان کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ میڈیا کے لیے نو گو ایریا ہیں. اور میں نام لوں گا, ایک شخص کا نام لکھا تھا اس میں, شفیق مینگل, نصیر مینگل کا بیٹا, عبد الرحمان مینگل کا بھائی, سابق چیف منسٹر بلوچستان کا سگا بیٹا. اس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے صحافیوں کی ہٹ لسٹیں جاری کی ہیں اور دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. وہ جو ہٹ لسٹ تھی 2012 میں جو اس نے شائع کی تھی, اس ہٹ لسٹ کو اب اٹھا کے دیکھیں, اس میں جو 9-10 نام تھے 7 صحافی اس میں سے قتل کیے جا چکے ہیں. اور ان میں سے بہت سو کا تعلق خزدار کے ساتھ تھا. اور خزدار پریس کلب کا پریزیڈنٹ قتل کیا, جنرل سیکرٹری قتل کیا, اور اس کے بعد خزدار جو ہے وہ میڈیا کے لیے ایک نو گو ایریا بن گیا. تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی اور خزدار چلا گیا. وہاں پہ پھر میرے ساتھ جو ہوا وہ یہاں پہ کچھ دوست خزدار کے بیٹھے ہیں, وہ اکبر مینگل صاحب جو ہیں اس کے عینی شاہد ہیں کہ ڈی آئی جی جو ہے اس علاقے کا ڈی آئی جی, وہ جب مجھے بچانے کے لیے اپنی جیپ لے کے وہاں پہ آیا
تو وہ جو مقامی ملیٹنٹس تھے، پرو گورنمنٹ ملیٹنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ ملیٹنٹ، انہوں نے اس کو اور اس کی جو پولیس فورس ہے اس کو گندی گالیاں نکال کے وہاں سے بھگا دیا. تو یہ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے. اور ابھی تھوڑے دن پہلے، میں ابھی چند ہفتے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کوئٹہ میں جا کے میں نے بات کی. کوئٹہ میں جا کے میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی، ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت جا کر یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست پر بچوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی. لیکن بچے جو ہیں وہ، ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اس کے جواب جو ہیں وہ ان کو چاہیے، ان کو جواب نہیں ملتے. یہ باتیں آپ کو یہاں اسلام آباد میں یا لاہور میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آئیں گی، یا ایون کراچی میں بھی بیٹھ کے سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو اگر آپ لالا صدیق بلوچ کی طرح گھومتے رہے نا، اور کراچی سے کوئٹہ جاؤ، کوئٹہ سے خضدار جاؤ، گھومتے رہو، پھر ایک آدھ کتاب لکھو، پھر لوگوں سے گالیاں کھاؤ، غداری کا لیبل لگواؤ، پھر بیمار ہو جاؤ، پھر بیمار ہو کے آپ یہاں پہ آ کے 3 یا 4 منٹ کا ایک سچ بولو گے، اور اس کے بعد اپنے پیچھے بہت سے بندے لگوا لو گے. تو یہ میں جتنی بات لالا صدیق بلوچ نے کی ہے نا، وہ بھی آدھا سچ ہے. یہ اس سے زیادہ میں بات کہنا نہیں چاہ رہا. اور ایک چھوٹی سی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنی قراردادوں میں ایک میرین یونیورسٹی کی بات کی ہے، تو میرین یونیورسٹی آپ ضرور بنوائیں اپنے علاقے میں، لیکن وہاں پر باقاعدہ یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت ہے، اور ایک اور ویمن یونیورسٹی کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو اس وقت ویمن یونیورسٹی، واحد ویمن یونیورسٹی ہے بلوچستان کی کوئٹہ میں، تو اس میں جو بچیاں کوسٹل بیلٹ کی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں واپس تک نہیں جا سکتی. وہ اتنے غریب خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں واپس مند یا تربت یا پسنی یا گوادر واپس نہیں جا سکتی. وہ 3 مہینے بھی وہیں پہ گزار. میں ایسی بچیوں کو ملا وہاں پہ جو وہاں پہ بی اے کے بعد ایم اے کرنے آئیں، تو 2-2.5 سال تک وہ وہیں پہ بیٹھی رہی. انہوں نے کہا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم واپس جا سکیں. تو غریبوں کا علاقہ ہے یہ. اس غریبوں کے علاقے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں بنانی چاہیے. اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گوادر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی جو چیک پوائنٹس پر جو ان کی عزت نفس کی پامالی ہوتی ہے، جو مجروح کیا جاتا ہے رانا صاحب، وہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے نا، روک، اس کا تعلق آپ کے میرے شہر سے ہوتا ہے، یا گجرانوالہ سے، یا سیالکوٹ سے، یا چکوال سے، یا جہلم سے. وہ کہتا ہے بتاؤ تم گوادر میں کس علاقے میں رہتے ہو. تو اب آپ کو لاہور میں کوئی پوچھے پشتون یا بلوچ کہ ہاں بھائی تو کتوں کا رہنے والا ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو. تو میں یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ سم ٹائمز وہ ایک چاقو بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، اور وہ جو بلوچوں کی شلوار ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ. لیکن وہ اب سلسلہ کچھ کم ہوا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. کینچی بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں تو کچھ باتیں جو ہیں وہ ملفوف انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ، لیکن اب کچھ حالات بہتر بھی ہوئے ہیں، یہ بھی تو آپ مانیں نا. احمد اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حالات بہتر بھی ہوئے ہیں، تو کچھ باتیں ہم احمد بلوچ صاحب کی بھی مان جاتے ہیں، کچھ باتیں لالا صدیق بلوچ کی مان جاتے ہیں. جو باتیں اچھی ہیں وہ بھی آپ کی مانتے ہیں، جو باتیں اچھی نہیں ہیں وہ بھی آپ کی مانتے ہیں. اور صرف میری یہ گزارش ہے کہ جو زمینیں وہاں پہ ضبط کی جا رہی ہیں، لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں، اور ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور عدالتیں بھی جو ہیں وہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتی. میرا خیال ہے کہ جو اس میں آپ نے کہا کہ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے مقامی لوگوں کی شراکت داری کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے، یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے. اس جو ایک مڈل ایسٹ میں کفیل کا سسٹم ہے، کفیل ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ملتا جلتا اگر ایک سسٹم بنایا جائے کہ اگر کوئی باہر کا انویسٹر آ رہا ہے گوادر میں، تو ایک کو مقامی آدمی جو ہے، جو غریب مچھیرا ہونا چاہیے، یا کوئی مقامی ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہونا چاہیے، کوئی بڑا سردار نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو وہ کفیل بنا دیں، اور تھوڑے سے پیسے اس کو بھی مل جائیں، جو کمائی وہ کرے تھوڑے سے پیسے اس کو بھی ملیں. اس کو جو پیسے ملیں گے وہ پھر اس وہاں کی جو لوکل اکانومی ہے اس میں وہ پیسے استعمال ہوں گے. اور یہ میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ وہاں پر اس وقت جو میڈیا کی صورتحال ہے، میں کوئٹہ اور خضدار اور گوادر کے بہت سے صحافیوں کو جانتا ہوں جو اس وقت یا اسلام آباد میں چھپے ہوئے ہیں یا کراچی چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سیکیورٹی پرابلمز کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا اسائلم لے لیتے ہیں، اور پاکستان میں ہی ہیں، کہیں نہیں بھاگے، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے پرابلمز ہیں. تو اپنی جو قرارداد ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا جو بلوچستان میں میڈیا کی صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کریں. اور دیکھیں اب ارشاد مستوئی ہمارا دوست تھا، اس کو قتل کیا گیا اس کے دفتر میں گھس کر، اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد کہا گیا
ایک پریس کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ آدمی تھے، انہوں نے قتل کیا ارشاد مستوئی کو. اب آپ نے قاتل پکڑ لیے تو ان کو کورٹ میں پیش کرو بھائی. 3 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ جو قاتل تھے ارشاد مستوئی کے، انہوں نے پولیس کی حراست سے بھاگنے کی کوشش کی تو مارے گئے. تو آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس طرح کا کام کہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا، بلکہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پاکستان کے حق میں ایک سیمینار کیا ہے اور جو قرارداد آپ نے پاکستان نوازی کے جذبے کے تحت منظور کی ہے، اس قرارداد کی منظوری کے بعد جب آپ واپس گوادر، تربت، مند، کوئٹہ، جہاں کہیں بھی بلوچستان میں جائیں تو وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بہت بہت شکریہ. شکریہ محترم حامد میر صاحب. ویسے بھی بلوچستان نیشنل پارٹی جیسے کہ سینڈوچ جیسا جو ہے نا اس کی پوزیشن ہے. ہمارے محترمین ہمیں پنڈی اور اسلام آباد کے بندے کہتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے نا ان کے پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں. یہ تو الزامات ہم تب سے بھگت رہے ہیں، ہمارے دوست تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن ان ریئل پوزیشن جو ہم نے پیش کی اس سے پہلے بھی کہ ہم بیسیکلی جو ہے نا سبجیکٹولی جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اسی کے توسط سے ہی ہم آگے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہم کریں گے جس سے جو ہے نا اس طرح کی بو آ جائے، اس طرح کی کہ لوگ سمجھیں کہ بھی یہ جو ہے نا، ویسے بھی ہمارے پہ لیبل لگتے رہے ہمارے ہیلڈرز پہ غداری کے، تاکہ اس طرح کی جو ہے نا لیبلز کی نوبت آئندہ آئی نہ جائے. تو محترم ہمارے نہایتی شفیق دوست، استاد، دور سے آنے والے ساتھی، اکثر جو پچھلے بار اے پی سی میں بھی شریک تھے، حامد میر صاحب اور دیگر دوست بھی شریک تھے. کافی پیار دیا انہوں نے بلوچستان کو، اسد بھائی نے، راشد بھائی نے اور ان کی فیملی. ایک لحاظ سے جیسے کہ یہاں پہ جو ہے نا افتخار صاحب، حامد میر صاحب، سلیم صافی صاحب، راشد صاحب یہ میرے نمائندے ہیں. رانا صاحب یہ میری بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا راشد الرحمان صاحب تمام فورم میں اہل بلوچستان کی بات کرتے ہوئے سرخرو ہو چکے ہیں. میں راشد الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنے تجربات کی بنیاد پہ جو ہے نا ہمارے سامنے نہایتی مفصل انداز میں اپنا کیس پیش کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سردار اختر جان مینگل صاحب، دوستوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، میں صبح سے بڑے غور سے سب مقررین کی باتیں سن رہا ہوں اور میں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اختلاف ہو بھی تو بھی. لیکن اکثر و بیشتر جو تقاریر آج ہوئیں ان میں قصہ بلوچستان کے لوگوں کی احساس محرومی اور ان کے حقوق کی پامالی کی ہوئی. اور یہ قصہ، یہ کہانی بہت لمبی ہے، بلکہ یہ پاکستان کے وجود میں آنے سے شروع ہوتی ہے، شاید اس سے پہلے شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری و ساری ہے. تو یہاں سوال پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ہم بلوچ لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار؟ Is it that we are talking to the deaf? It's a dialogue of the deaf. سنتے ہیں تو بھی جوں نہیں رینگتی کان پر، ایک کان میں سے بات جاتی ہے اور دوسرے میں سے نکل جاتی ہے. میں تھوڑا سا اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. حال ہی میں نے ایک اخبار کی ایڈیٹرشپ چھوڑی جس کا نام ڈیلی ٹائمز ہے. میرے دوست سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کے بعد تقریباً 4-4.5 سال کا جو وقفہ تھا وہ میرے لیے بہت سے لحاظ سے اذیت ناک تھا.
باقی پہلو چھوڑیں، جو اصل بات ہے یہاں آج کرنے والی وہ یہ ہے کہ 4 سال میری آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی سے گفتگو چلی، جو میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا اور غالباً ان کے لیے بھی۔ میں نے ان کو لاکھ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیے ملک کو جو مسائل درپیش ہیں مجھے ان کا احساس ہے، میں کوئی غیر ذمہ دار آدمی ایڈیٹر نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں چیزوں کو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے جو ملک کے حق میں ہو اور لوگوں کے حق میں ہو۔ تو جہاں تک دو جو بڑے مسائل میں سمجھتا ہوں انٹرنل پیس کے راستے میں حائل ہیں، ایک ٹیررزم ہے، دہشت گردی، اور اس میں آپ کے ساتھ 200% متفق ہوں، کیونکہ میرا دیرینہ یہ یقین تھا اور میرے دوست عمران خان سے دیرینہ یہ اختلاف بھی تھا کہ یہ بات چیت سے نہیں ماننے والے لوگ، حتیٰ کہ ہاؤس آف لارڈز میں ہمارا اختلاف ہو گیا، وہاں ایک میٹنگ میں تھے ہم، میں نے کہا بھائی یہ فنیٹکس ہیں، دے آر ناٹ اوپن ٹو ریزن،